ہم لوگوں سے تو وہ کرتے رہتے ہیں نا جی، 2 نمبری بھی، ڈپلومیسی بھی، سب کچھ چلتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ اس کے رسول سے کبھی منافقت نہ کرنا، اور جس نے اللہ اس کے رسول سے منافقت کی ہے اس کی یہ دنیا بھی برباد ہے اور اس کا اگلا جہاں بھی برباد ہے۔ اللہ گناہ گاروں کو معاف کر دیں گے، منافقوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے دوستیاں رکھنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بڑے جھوٹے آئے، یہ قادیانی بے ایمان ہمارے قریب زمانے میں دیکھو، انگریز نے اس کو کھڑا کیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور سادہ لوگوں کو مرزئی بنانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے کس کس طرح کے لالچ دیے گئے۔ فلاں ملک کی تمہیں نیشنلٹی مل جائے گی، فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، تمہارا ہم قرضہ اتار دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یعنی کس قسم کے لالچ دیے گئے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، انشاءاللہ وہ ان چیزوں کی طرف کبھی دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ حضرات صحابہ اکرام سے، اللہ اکبر، بہت سے صحابہ اکرام کو لالچ دیے حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عجیب بات سوچ رہے ہو تم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات صحابہ اکرام نے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کسی نے توہین کی تو صحابہ نے پھر اس کو برداشت نہیں کیا، ٹھکانے لگایا اس کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آ گئے، اللہ کے محبوب میری والدہ مشرکہ ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا ہمیں کیا ہے، نہیں کیا تو نہ صحیح، آپ کا کام تھا بتا دینا، سمجھا دینا، اب اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں کہ والدہ کی گردن اڑا دوں، کیونکہ آپ نے والدین کا احترام بتلایا، لیکن جو حضور کی شان میں گستاخی کرے کیا حکم ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ چونکہ حضور کے خادم خاص ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو، پہلے ذرا اس سے بات کر لینے دو نا مجھے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد امی ابی ہریرہ۔ اچھا، میں یہیں سے آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، بچہ جب ستائے، بیٹا ستائے، گھر والوں سے انسان تنگ ہو، ہم گلے شکوے تو کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی بڑی کرتے ہیں، کبھی دعا بھی کی ہے؟ بولو تو صحیح۔ یہ ہے حضور کا عمل جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ دعا کی ہے کبھی؟ تو کیا کرو، آج سے یہ ذہن بنا لو، چلو ہاتھ اٹھا کر نہ صحیح، دل میں تو دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، مجھے بچہ تکلیف پہنچا رہا ہے، گھر والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوست پہنچا رہے ہیں، رشتہ دار پہنچا رہے ہیں، پڑوسی تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی جس سے تکلیف پہنچے، تو گلہ شکوہ کرنے سے پہلے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پہلے اگر اللہ سے دعا کر لی جائے، جو مشکل ہے کوئی؟ بولو تو صحیح، مشکل ہے کوئی؟ آسان ہے، اور یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا دکھ سنا رہے ہیں اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں اجازت دیں اماں کی گردن اڑا دوں، وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو، ذرا اللہ سے مجھے بات کرنے دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اب حضور کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ کس قدر یقین ہے حضور کے فرمان مبارک کے اوپر، حضور کی دعا کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اپنی دعا پر بھی کوئی یقین نہیں ہے قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، آمین آمین کر رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے، یہ ہل رہا ہے، وہ آ گیا، یہ چلا گیا، بس ہمیں تو اس کا ہی پتہ ہے۔ اور پھر کہتے جی دعائیں تو بڑی پتہ نہیں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں، یا ہونی بھی ہے یا نہیں۔ جب غفلت سے ہم دعا مانگیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حق تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔
پہلے یکسوئی تو لاؤ، توجہ تو لاؤ، دھیان تو لاؤ مولا کی طرف، دیکھو تو صحیح کیا مانگ رہا ہوں۔ تو خیر اس پر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب بھی مولا سے مانگو دل و جان سے مانگو، پورے یقین سے مانگو، میرے پروردگار سن رہے ہیں اور یقیناً مجھے عطا فرمائیں گے۔ جو مانگ رہا ہوں دیں گے، جس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں پناہ دیں گے، جو دنیا کی نعمت مانگ رہا ہوں جلد یا بدیر مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ یقین ہونا چاہیے بندے کو اللہ کی ذات عالی کے اوپر۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دوڑے جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بازو پکڑا، چھڑا لیا، بھاگے گئے، سیدھے گھر میں گئے، جا کر دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے؟ جی آپ کا بیٹا ابو ہریرہ۔ اماں جان اگر ہاتھوں میں بوڑھے ہاتھوں میں طاقت ہے مارنے کی تو بیٹا مار کھانے کے لیے پھر آ گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی بیٹا کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا باہر، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے، کیونکہ ماں کے جواب میں آج محبت تھی۔ پہلے جب میں دروازے پہ دستک دیتا تھا ماں اندر سے گالیاں دیتی تھی، آج پہلا موقع ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی ہے تو اندر سے بڑا محبت بھرا جواب ملا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، دیکھا کہ اماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں جان غسل کر رہے ہو اور یہ کس چیز کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگے بیٹا تیاری تو کہیں کی بھی نہیں، بس بیٹھے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو حضور کے قدموں سے دور گزر جائے، وہ بھی کوئی زندگی ہے، تو اس لیے نہائی ہوں، اپنے جسم کو پاک کر لیا ہے، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آؤ اور مجھے اپنے قائد کے قدموں میں لے چلو، وہ اسلام کے آب حیات سے میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ ماں بیٹے کی جوڑی آ گئی حضور کی خدمت میں، ابو ہریرہ آگے، اماں جان ساتھ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑ بڑی لگائی تھی، کیا بات تھی؟ بھاگے جا رہے تھے؟ کہنے لگے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا تھا میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم پوچھتے پھر کون پہنچا؟ ان کا حضور کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، حضور نے کلمہ پڑھایا، سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام میں داخل کیا، اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام 100 جان سے حضور پہ قربان تھے، تو آج ہمیں بھی حضور کی محبت میں ہم پہ لازم ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، جو حضور کے دشمن ہیں، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟